نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعریفات کے لائق اللہ رب العزت کی ذات مقدسہ ہے۔ درود و سلام کے لائق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، تلک الایام نداولها بین الناس، کہ ہم انسانوں میں وقت کو بدلتے رہتے ہیں، وقت سدا ایک سا نہیں رہتا۔ وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک آدمی اپنے کافی سارے ساتھیوں کے ساتھ ایک آدمی کو مار رہا تھا، اور اس کو مار بھی رہا تھا۔ اس کے ساتھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی ہے، طاقت بھی ہے، مار بھی رہا ہے اور رو بھی رہا ہے۔ تو لوگوں نے جب یہ ماجرا دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، پریشان ہوئے، وہاں پر اکٹھا ہو گئے، جمع ہوئے، اور اس سے پوچھا کہ بھائی معاملہ کیا ہے؟ اب مار بھی رہے ہو، وہ اکیلا ہے، آپ اتنے سارے ہو، آپ کے پاس طاقت ہے، اسلحہ آپ کے پاس ہے، وہ تو نہتہ ہے، کوئی اس کا مددگار نہیں ہے، تو مار بھی رہے ہو، رو بھی رہے ہو، اس بات کی سمجھ نہیں آتی۔ تو وہ کہنے لگا، مار تو رہا ہوں، اس کو نیچے بھی رکھا ہوا ہے، اس کے اوپر بھی بیٹھا ہوا ہوں، اس کی گردن پہ میرا پاؤں بھی ہے، مار رہا ہوں، مار تو یہ کھا رہا ہے، لیکن رو اس لیے رہا ہوں کہ اگر یہ نیچے سے نکل آیا تو پھر یہ مجھے نہیں چھوڑے گا۔ تو یہی حال اسرائیل کا ہے۔ بہت سالوں سے وہ ایسا کر رہا ہے، اسلحہ اس کے پاس ہے، طاقت اس کے پاس ہے، بہت سارے ممالک اس کے ساتھ ہیں، سامنے والے نہتے ہیں تو پھر بھی لڑ رہے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں تو وہ ہاتھ چلا دیتے ہیں، اگر پتھر آتا ہے ہاتھ میں تو پتھر ان کی گھما کے مارتے ہیں، گلیل آتی ہے تو وہ گلیل کے ساتھ لڑتے ہیں۔ اسرائیل کے پاس اسلحہ بھی ہے، جدید ٹیکنالوجی بھی ہے، پوری دنیا کی ممالک اس کے ساتھ ہیں، تو معاملہ وہی ہے کہ یہ مار بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے۔ تو اس نے اس کو ڈرایا، تمہیں قتل کر دوں گا، وہ نہیں ڈرا، تمہارے بچوں کو شہید کر دوں گا، وہ پھر بھی ڈرا رہا، تمہاری عورتوں کی بے حرمتی کروں گا، وہ پھر بھی نہیں جھکا، سالوں سے ایسا کر رہا ہے۔ تو بات پھر وہیں پہ آتی ہے، تلک الایام نداولها بین الناس، تو جب یہ نہتا تھا تب یہ نہیں جھکا، جب ہاتھوں سے لڑتا رہا تب یہ نہیں جھکا، جب پتھروں سے لڑتا رہا تب یہ نہیں جھکا، جب گلیلوں سے لڑتا رہا تب یہ نہیں جھکا۔ اس نے اعلان کیا بیت المقدس میں جو آئے گا اس کے بچوں کو شہید کر دیا جائے گا، اس کو گولیوں سے بھون دیا جائے گا، اور اس نے کیا بھی، ایک بار نہیں سینکڑوں دفعہ ایسا کیا۔ اس کے باوجود نہ وہ جھکے، نہ انہوں نے اس کی بات کو مانا، وہ ڈٹے رہے، اور آج تک وہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ اور یہ جب یہ چاہتا اپنی مرضی کے ساتھ، جہاں سے چاہتا، جس طرف سے چاہتا، جیسے چاہتا، اپنے حواریوں کے ساتھ فلسطین پر حملہ کرتا رہا، تو اللہ رب العزت نے وقت کو بدلا ہے۔ اللہ کا یہ قانون ہے، اللہ کا یہ بہت بڑا فیصلہ ہے کہ وہ وقت کو بدلتا ہے انسانوں کے درمیان، تو وقت ایک سا نہیں رہتا۔ تو جب وہ نہتے تھے وہ نہیں جھکے، جب گلیلوں سے لڑتے رہے وہ نہیں جھکے، ان کے بچوں کو شہید کیا گیا، ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی گئی، ان پہ بم برسائے گئے، تب وہ نہیں جھکے۔ آج تو ان کے ہاتھوں میں جدید اسلحہ ہے، آج تو ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے، آج تو ان کے پاس میزائل ہیں، آج تو وہ ہیلی کاپٹروں کو گرا رہے ہیں، آج وہ اینٹ کا جواب پتھر سے دے رہے ہیں، تو اب تو روئے گا اس آدمی کی طرح جو مار بھی رہا ہے، رو بھی رہا ہے اپنے حواریوں کے ساتھ۔ تو کوئی کہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ امریکہ آ کر کھڑا ہو گیا، اس کا بحری بیڑا آ گیا، کوئی کہتا ہے آسٹریلیا اس کے ساتھ کھڑا ہے، فرانس اس کے ساتھ کھڑا ہے، فلاں اس کے ساتھ کھڑا ہے،
اور اس کے حواری جو ہیں وہ چوں چوں کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بلبلا رہے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا، ہمارے آقا کی گردن پہ پاؤں آ گیا۔ پاؤں تو آئے گا، پاؤں کو تو آنا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ قانون ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی ظالم کی حکومت کبھی بھی قائم نہیں رکھتا۔ تو وقت ایک سا نہیں رہتا، وقت بدل گیا ہے۔ اب وہی مجاہدین جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے، کہیں سے یہ خبریں آ رہی ہیں امریکہ کے پاس بڑی پاور ہے، اس کا بحری بیڑا آ گیا ہے، اس کے ساتھ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی ہے۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی تو افغانستان میں بھی آئی تھی، وہاں کیا کیا انہوں نے؟ اگر پاکستان ان کو نکلنا کا راہ نہیں دیتا تو پھر دیکھتے ان کا حشر کیا ہوتا ہے، کس طرح بھاگے یہاں سے۔ تو یہاں بھی بہت سارے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ آؤ ملو، مدد کرو۔ تو بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے جو چنا ہے فلسطینیوں نے میدان قتال کا۔ ایک طریقہ ہے مسجدوں کے اندر ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے کا، اور ایک طریقہ ہے سڑکوں پر ریلیاں نکالنے کا۔ تو مجھے جو طریقہ پسند آیا، جو اچھا لگا، جو سنت کے مطابق ہے، وہ یہی ہے کہ میدان قتال میں نکلا جائے۔ تو نکل آئے۔ آج یہ ان کی تاریخ کا پہلا موقع ہے کہ ایک نہتے پتھروں سے لڑنے والے، گلیلوں سے لڑنے والوں نے آج خود ہی اٹیک کر دیا۔ پہلے تو ان پہ اٹیک کیا جاتا تھا، ان پہ حملہ کیا جاتا تھا، ان کو شہید کیا جاتا تھا، ان کو مارا جاتا تھا، ان کی املاک کو نقصان پہنچایا جاتا تھا، بموں سے، ہر طرح سے، ہر طریقے سے ان کو پریشان کیا جاتا تھا۔ تو آج ان کے حواری جو ہیں وہ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں۔ ایک حواری ان کا وہ کیا بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہزاروں خالد بن ولید بھی آ جائیں تو سامنے سے ایک کلین شیو اس کے ہاتھ میں گن ہو تو وہ کیا مقابلہ کریں گا۔ یہ کیا جانے خالد بن ولید کو، اس کی نسلیں کیا جانے خالد بن ولید کو۔ یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس ذات، جس کے بارے میں فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ یہ اللہ کی تلوار ہے، تو اللہ کی تلوار کے سامنے کوئی چیز کھڑی رہ سکتی ہے؟ تو یہ حواری اب چیخ رہے ہیں، اب رو رہے ہیں کہ جو مار کھا رہا تھا، جو نیچے تھا، اب یہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا، اس نے گریبان سے پکڑ لیا۔ اب یہ پکڑا گیا گریبان سے۔ اب بہت سارے یہ کہہ رہے ہیں کہ فلسطین جو ہے، یہ وہاں کے مجاہدین جو ہیں وہ ختم کر دیے جائیں گے، ان کا پانی ختم کر دیا، ان کی بجلی کاٹ دی، ان کی رسد کاٹ دی، ان کا کھانا کاٹ دیا، اور بہت سارے ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ اب جو ہیں یہ لوگ ختم ہو جائیں گے۔ جب نہتے تھے تب ختم نہیں ہوئے، جب پتھروں سے لڑتے تھے تب ختم نہیں ہوئے، جب گلیلوں سے لڑتے تھے تب ختم نہیں ہوئے، اب ان کو کون ختم کرے گا؟ تلک الایام نداولها بین الناس، وقت بدل چکا ہے۔ اب یہ نیچے سے کھڑا ہو گیا، سامنے گلا کو دبا دیا ہے اس نے۔ یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ کون کہتا ہے کہ یہ ختم ہو جائیں گے؟ یہ تو بزدلی کی باتیں ہیں، یہ ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشین گوئی ہے۔ آج جو بھی چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے، اپنی مرضی کے ساتھ احادیث کو توڑ مروڑ کر اپنے اوپر فٹ کر لیتا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مقدس ذات نے کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، لڑتا رہے گا، پوری دنیا کے لوگ مل کر ان کا مقابلہ کرنا چاہیں، ان سے لڑنا چاہیں، ان کو ختم نہیں کر سکیں گے، یہ غالب رہیں گے۔ تو آج ہر کوئی یہ حدیث اپنے اوپر فٹ کرتا ہے، یہ سب پہ فٹ نہیں ہوتی بھائی صاحب، یہ ایک خاص گروہ ہے جس پہ فٹ ہوتی ہے۔ تو آج امریکہ کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ، آسٹریلیا کے ساتھ، فرانس کے ساتھ، ارے بھائی پوری دنیا بھی اکٹھا ہو جائے، پوری دنیا کے مسلمان اگر اس کا ساتھ نہ بھی دیں تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی بات حق ہے، سچ ہے، جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا۔ اور میرا یہ ایمان ہے
اور رب تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ جب بھی کوئی بات کہو تو انشاءاللہ ضرور کہو، لیکن میرا پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی مقدس ذات پر، ان کی بات پر اتنا یقین ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو کہہ دیا ہے میں انشاءاللہ نہ بھی کہوں تو وہ ہو کر رہے گا، اس کو ہونا ہے۔ زمین پھٹ جائے، آسمان پھٹ جائے، سورج پھٹ جائے، چاند تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہر چیز تباہ برباد ہو جائے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات جو کہہ دی اس کو ہونا ہے، ہو کر رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی نہیں۔ یہ ہے میرا ایمان۔ اور جب پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک گروہ قیامت تک قائم رہے گا، جہاد کرتا رہے گا، پوری دنیا کے لوگ ان کے مقابلے میں آ جائیں، وہ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، غالب رہیں گے تو یہی غالب رہیں گے۔ جب نہتے تھے تو غالب ان پہ کوئی نہیں آیا، جب پتھروں سے لڑتے رہے تو ان پر کوئی غالب نہیں آیا، جب گلیلوں سے لڑتے رہے تو ان پر کوئی غالب نہیں آیا، اب تو یہ میزائلوں سے جہازوں کو گرا رہے ہیں، اب وہ اعلان کر رہے ہیں فلسطین کو چھوڑ دو، آگے چھوڑ دیا جائے، دنیا کا کہتے ہیں کہ آؤ ملو، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، بے شک نہ آؤ، کوئی بھی نہ آئے، یہ 1 ہوں 2 ہوں 3 ہوں 4 ہوں 5 ہوں 10 ہوں، یہ جتنے بھی ہوں، ان کا دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تمہاری نظریں دنیا کے اسلحہ پہ ہیں، تم ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہو، ان کا ایمان اپنے رب پہ ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کس نے دی؟ رب نے۔ یہ عقل کس نے دی؟ رب نے۔ تو جو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان ہے، ایمان جن کے اندر ہے، ان کو دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کی کوئی ٹیکنالوجی ان کو ہرا سکتی نہیں۔ ساری دنیا کی ٹیکنالوجی آ جائے، آج یہ جو مقابلہ پڑا ہے یہ ہارنے والے نہیں ہیں، یہ غالب آنے والے ہیں۔ کیوں؟ میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں؟ میں اس لیے یہ بات کر رہا ہوں، میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ بات کرتا ہوں اور دعوے کے ساتھ کرتا ہوں کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی بات حق ہے، سچ ہے، جو کہہ دیا اس کو ہونا ہے، وہ ہو کر رہے گا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک سکتی نہیں۔ تو جب یہ کہا کہ ایک جماعت غالب رہے گی، حق پر ہوگی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام ان کی نشانی تو بتائیے۔ مسند احمد حدیث نمبر 12494، جن لوگوں کا بہت شوق ہے احادیث کو پرکھنے کا، دیکھنے کا، تو کھولیے مسند احمد کو اور دیکھیے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا فرمایا ہے۔ 12494 نمبر احادیث مبارکہ ہے، اس کے اندر فرمایا، صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام وہ کون لوگ ہیں، کہاں پہ ہوں گے، ان کی نشانی کیا ہے؟ تو فرمایا وہ بیت المقدس کے اردا گرد ہوں گے، انڈیا میں نہیں ہوں گے، پاکستان میں نہیں ہوں گے، مکہ مدینہ میں نہیں ہوں گے، وہ کہاں ہوں گے؟ بیت المقدس اور اس کے اردا گرد۔ اور ایک حدیث مبارکہ ہے کہ اردا گرد کے اندر جتنے بھی عرب ممالک ہیں، ان میں شام بھی آتا ہے، تو شام کا بھی ایک جگہ پہ ذکر کیا کہ شام کے لوگ بھی ان میں شامل ہیں، اور شام کے لوگوں کی فضیلت کیا ہے؟ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کن لوگوں کے پاس آئیں گے؟ جو روئے زمین کے سب سے بہترین لوگ ہوں گے، تو شام میں ان کا نزول ہوگا۔ تو یہ بیت المقدس اور اس کے اردا گرد جو رہنے والے ہیں، ان کے بارے میں پیشین گوئی ہے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، ان پر تھوڑی سختی آئے گی لیکن یہ اللہ کا حکم آئے گا، غالب یہی رہیں گے۔ تو آ جاؤ، ابھی تو چاند آئے ہو، مل کے آ جاؤ، بلا لو، اور جس کو بلانا ہے، جس کو ساتھ ملانا ہے ملا لو، دنیا کی کوئی طاقت بھی ان کا ساتھ نہ دے، دنیا کی ساری طاقتیں اسرائیل کے ساتھ مل جائیں، اس کو تباہ ہونا ہے، اس کو برباد ہونا ہے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا مقدس فرمان ہے، دنیا کی کوئی طاقت ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ بات سمجھ میں آئے تو ہاں ضرور کیجئے گا،
اپنے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے، آپ سب دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور سننے والوں کے لیے بھی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔